آج ہم بہت اہم مسئلے کی طرف توجہ کریں گے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ اس کی آمد ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عشرہ ذی الحج ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ چند فضیلتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اس پر غور تفکر کرتے ہیں تاکہ ہم اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ حج کے مہینے کی فضیلت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے مہینے کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں نیکیاں کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی بندہ نہ کرے، یعنی توبہ استغفار کرے، اچھے کام کرے، حج و عمرہ کی ادائیگی کرے؟ ارشاد فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل یہ ہے کہ اس مہینے کا ادب و احترام کر کے عبادت میں وقت گزارا جائے۔ ساتھ ارشاد فرمانے لگے، ہاں وہ شخص جو جہاد پر جائے اپنے مال و اسباب کو، اپنی جان کو واپس نہ لے کے آئے، وہ فضیلت والا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو عام طور پہ جنگی حالات ہوتے ہیں یا جہاد کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے افضل یہ ہے کہ اس مہینے کے دنوں کے، یعنی بالخصوص 10 دنوں کی فضیلت کو جانتے ہوئے عبادت و ریاضت میں وقت کو صرف کیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا جہاد سے بھی افضل یہ ہے حج کے مہینے، اور بالخصوص حج کے جو 10 ایام ہیں پہلے، ان میں اللہ کو راضی کرنے میں بندہ کامیاب ہو۔ یہ پہلی فضیلت یہ ہے۔ دوسری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنوں کے اندر روزے رکھتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی چاہیے حتی الامکان روزہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، عشرہ ذی الحج یعنی پہلے 10 دن میں وقتاً فوقتاً راہ چلتے ہوئے، مسجد میں آتے ہوئے، کام پہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ تکبیرات میں جو عام طور پہ مشہور ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ، اور بعض علماء نے یوں بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ۔ یہ جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات اپنی زبان پر جاری رکھے، کیونکہ بہت فضیلت والے لمحات ہیں، تو اپنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھے گا تو اس کی برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے حج پہ جانا چاہیے، خاص طور پہ حج کے ایام سے پہلے عشرہ ذی الحج میں اگر ممکن ہو، جو قریب ہیں، جو جا سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے لوگ تو عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، قریب کے لوگوں کے لیے بھی منع ہوتا ہے قانونی طور پر، لیکن جو حج پہ گئے ہیں ان کو چاہیے کہ عمرے کی ادائیگی کریں۔ جو ایام ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ عمرے کی ادائیگی ہو، اس کی برکت اللہ عطا فرمائے گا۔ جس پر حج فرض ہے وہ حج کے لیے بھی کوشش کرے۔ اگلی فضیلت یہ ہے اس کہ قربانی کرنا۔ قربانی بڑی پیاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں حکم ملا عبادت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اللہ پاک کو عید والے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی نیکی پسند نہیں ہے۔ خون بہانے سے مراد کہ بندے کا خون بہانا نہیں، بلکہ جانور کا خون بہانا، اور جانور کا خون بہا کر گوشت کر کے خود بھی کھائیں، غریبوں کو بھی کھلائیں، دوست و احباب کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ آخری فضیلت جو لکھی ہے وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے توبہ کریں، دیگر نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال میں کیا؟ سخاوت کریں، غریبوں کا بھلا کریں۔ عید آئی ہے، عید قریب ہو، عید کا دن ہو، جو غرباء ہیں ان کی مدد کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، دوستوں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جو عشرہ ذی الحج ہے، اگر یہ چیزیں اپنا لیں گے تو امید ہے اس کی روحانیت اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو کریں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں۔ جب عید پڑھ لیں تو اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ اس کو پھر کاٹ لیا جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔